عارف صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر آپ مختلف بزنسز سے وابستہ ہیں، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو، اس کے علاوہ فرٹیلائزر ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، دیگر بزنسز سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بزنسز نے پچھلے 18-20 سال میں بہت زیادہ گرو کیا ہے، آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، بٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ گروپس نے بہتر پرفارم کیا، ہم نے اوور آل ایز این اکانومی بہتر نہیں پرفارم کیا، اوور آل بزنسز نے اچھا نہیں پرفارم کیا چند گروپس کے علاوہ. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ہی پیچھے ہیں اور آگے آنا مشکل ہے. آپ آ سکتے ہیں اکنامیکلی بھی، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی. سب سے پہلے تو میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور جیو کی جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ سبجیکٹ اس بار پاکستان کے لیے کر ڈالو، بہت اہم سبجیکٹ جو ہے وہ کا عنوان بنایا ہے اور اس کو ڈسکشن پہ لائے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں. میں جب نمبرز کو دیکھتا ہوں، آپ نے ایک سوال انیشلی جو پوچھا کہ یہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ ریونیو نہ بڑھنا ہے یا ہمارا ایکسپینڈیچر کا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں دونوں ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کا مسئلہ ہے. اچھا، ایکسپینڈیچر اتنا کم ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اس کے باوجود اس کے بعد اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس پہ میرا کیا ویو ہے. وہ یوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا 8 ٹریلین روپیز کا اگر بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو ہمارا 7.5-8 ٹریلین روپیز جو ہے ڈیٹ سروسنگ ہوگا. تو اگر ہم 22% پہ ہیں اس وقت جو ہے پالیسی ریٹ، اور ریجن میں آپ جن کنٹریز کا جو ہے پڑوسی ملکوں کی باتیں کرتے ہیں وہ 6-7% ان کا وہاں پالیسی ریٹ ہے. تو حالانکہ ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، 70-75% انڈیا کا ہم سے زیادہ ہے اور جاپان کا تو 200% ہے. ری پیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ری پے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ری پیمنٹ سے زیادہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ جو ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہونا جو ہے وہ بڑا، اس کی کاسٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. کہ ہم اگر اسی ڈیٹ کو 22% سے سرو کرتے ہیں کے ریٹ پر، اور اگر ہم 6-7% پہ کرتے ہیں تو اس کا ڈفرنس جو ہے وہ کتنا بڑا ہو. تو میں اگر 7.5 ٹریلین کو فگر لوں تو اگر آج انفلیشن جو ہے وہ 38% سے آج جو ہے یہ اپریل کا 17% لگ رہا ہے، 17-17.5%. اور اگر یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اگلے ایک سال میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ہے نیکسٹ ایئر کا جو ہے وہ ایوریج انفلیشن جو ہے وہ اس سال کے 25% ایوریج انفلیشن سے 12% کم ہوگا. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 13% جو ہے فسکل ایئر 25 جو ہے اس کا وہ 13% جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہا ہے انفلیشن کو. اب جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ دنیا بھر میں اور یہاں بھی سیٹ ہوتے ہیں پروسپیکٹیو انفلیشن کے حساب سے ہوتے ہیں، آج کل نہیں اس کے ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی اتنی دیر جو ہے وہ کیوں اس کو لگا رہی، جبکہ سب سے بڑا فائدہ اگر آپ اس ریٹ سے لیں شاذب بھائی تو سیدھا جو ہے 1/3 اگر آپ کا کم ہو جاتا ہے تو 2.5 سے 3 ٹریلین روپیز کا آپ کا ایک سال میں سیونگ ہے. آپ کہہ تو رہے اگر 17-18% کی انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے اپریل میں، پھر بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید کل کچھ اور فیصلہ ہوگا، آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگا. یعنی مطلب دیکھیں ابھی جب پچھلے دنوں یہ ایشوز بھی آئے تھے تو ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ریئل ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو تھے سب جگہ پہ. پاکستان تھا جس نے مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ مگر یہ ڈکٹیشن ہمیں اس لیے لینا پڑتا ہے نا کہ اکانومی میں بار بار پرابلمس آئے، بار بار ہٹ اپ ہوئے. جب آپ کہتے ہیں آج صاحب میں دوبارہ اسی سوال کو ریفریش کرتے ہوئے آپ ہی کے لیے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپینڈیچر پرابلم زیادہ ہے ریونیو سے مقابلے میں، جب آپ انٹرسٹ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہم یہاں تک پہنچے اسی لیے ہے نا کہ ہمارا ڈیٹ بڑھتا چلا گیا اور ہماری ڈیٹ سروسنگ بڑھتی چلی گئی کیونکہ ہم نے ریونیو نہیں اکٹھا کیا. اگر اس کو بڑے اسکیل پر آپ ڈیوائڈ کریں پچھلے 15-20 سال کے اسکیل پر، اگر ہم ریونیو اچھا کر لیتے تو شاید اتنی بڑی ڈیٹ سروسنگ میں نہ ہوتا. سر میرا بھی اس میں یہ ہے کہ ہم نے پیسے ضائع کیے ہیں. دوسرا میں ہیڈ آپ کو بتاؤں، اور دوسرا ہیڈ ہے یہ ہمارا ایس او ایز میں ہر سال آپ کا پرومو کہتا ہے ہم اتنے بچائیں گے، فلاں بچائیں گے. تو یہ آج سے تو بات نہیں ہے نا، یہ تو سال سے جو ہے. اور پاکستان میں اگر پرائیویٹائزیشن کہیں سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے تو وہ پاکستان میں رہا ہے. آپ یہ بینکس کی جو پرائیویٹائزیشن کو دیکھیں کہ آپ ہر سال جو ہے ان بینکوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکویٹی ڈالتا تھا اس کے اندر، ان کے لاسز کو جو ہے وہ فنڈ کریں. ایک بینک جو ہے وہ 40-50 ارب روپے سال کا ٹیکس دے رہا ہے. تو اگر اتنی آپ پرائیویٹائزیشن کا جو ہے
وہ سکسیس آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر بھی مجھے یاد ہے میں پی آئی اے میں 2014-15 کے اندر بورڈ پر تھا, اور میں نے یہی پرائیویٹائزیشن کا سیم جو ای این وائی نے ڈالرز لے کر جو ہے جو پروپوزل دیا تھا, میں نے فری میں ان کو دیا تھا, اور گورنمنٹ کو کہ یہ آپ اسٹرکچر کر کے جو ہے وہ کریں. اس وقت جو ہے وہ 300 ارب کا جو ہے وہ ڈیٹ تھا پی آئی اے پہ, 300 ارب, آج 800 ارب ہے. تو آپ یہ دیکھیں پچھلے 7 سال لیٹ کرنے سے 2005-6 میں اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن میں بھی انوالو تھے آپ جی, اور وہ آج بند ہو گئی. اسٹیل مل جو ہے $500 ملین کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن تھی, تو اس کے باوجود جو ہے اس کے بعد کتنا لاس کر دیا. تو یہ جو ہم اپنے تئی خود ہی جو ہے ہم نے پیسوں خرچوں میں ضائع. تیسرا جو میری نظر میں ہیڈ ہے وہ ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. مجھے تو یہ 1 ٹریلین اور 1.5 ٹریلین کا جو ہے وہ یہ بجٹ کرتے ہیں, مجھے تو کوئی ایسا اس کی سیکنڈری مارکیٹ ویلیو ان انویسٹمنٹس کی جو ہے نظر نہیں آتی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں, مطلب وہ بہت ہارش ہو جائے گا کہ یہ تو لوگوں میں پیسے جو ہے وہ بٹ رہے ہوتے ہیں.